بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اور کارکن ایپیسوڈ 7، اسلامی حکومت۔ کچھ اور لوگ ہیں جو چندرا کر پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت الہیہ یا اسلامی حکومت کا قیام کس نبی کی دعوت کا مقصود رہا ہے، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن اور تورات میں عقائد و عبادات کے ساتھ دیوانی اور فوجداری قوانین یعنی سول اور کرمنل اور صلح و جنگ کے احکام اور معیشت و معاشرت کے قواعد و ضوابط اور سیاسی تنظیم کے اصول بیان ہوئے ہیں، کیا یہ سب محض تفنن تباہ کے لیے ہیں؟ کیا یہ آپ کے اختیار تمیزی پر چھوڑا گیا ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیمات میں سے جس چیز کو چاہیں جزو دین مانیں اور جسے چاہیں غیر ضروری زوائد میں شمار کریں؟ کیا انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام قائم کیے وہ ان کی پیغمبرانہ دعوت کے مقاصد میں سے نہ تھے؟ محض اتفاقات سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنا شوق فرمانروائی پورا کیا تھا؟ کیا دنیا میں کوئی قانون اس لیے بھی بنایا جاتا ہے کہ صرف اس کی تلاوت کر لی جائے، اس کا نفاذ سرے سے مقصود ہی نہ ہو؟ کیا واقعی ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم روز اپنی نمازوں میں کتاب اللہ کی وہ آیات پڑھیں جن میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اصول اور احکام بیان ہوئے ہیں، اور رات دن ہماری زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات ان کے خلاف چلتے رہیں؟ مسلک خدا کی بندگی جس پر ہم پورے نظام زندگی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک واضح مسلک ہے، اور وہ مختلف گروہوں کے مختلف وجوہ سے پسند نہیں آتا۔ ہمارے نزدیک ہر شخص اس کا مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جس طرح چاہے خدا کی بندگی کرے، بلکہ اس کی ایک ہی صحیح صورت ہے، اور وہ اس شریعت کی پابند ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس شریعت کے معاملے میں کسی مسلمان کے اس حق کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ شریعت کی جن باتوں کو چاہے قبول کرے اور جن باتوں کو چاہے رد کر دے، بلکہ ہم اسلام کے معنی ہی اطاعت حکم خداوندی اور اتباع شریعت محمدی سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کے علم کا ذریعہ ہمارے نزدیک صرف قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول بھی ہے، اور قرآن و حدیث سے استدلال کا صحیح طریقہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے نظریات پر خدا اور رسول کی ہدایت کو ڈھالے۔ پھر ہم نہ تو تقلید جامد کے قائل ہیں جس میں اجتہاد کی جگہ نہ ہو، اور نہ ایسے اجتہاد کے قائل ہیں کہ ہر بات کی نسل اپنے سے پہلے کی نسلوں کے سارے کام پر پانی پھیر دے اور بالکل نئے سرے سے ساری عمارت اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس مسلک کا ہر جزو ایسا ہے جس سے ہماری قوم کا کوئی نہ کوئی گروہ ہم سے ناراض ہے۔ کوئی سرے سے خدا کی بندگی کا قائل ہی نہیں ہے، کوئی شریعت سے بے نیاز ہو کر اپنی صوابدید کے مطابق خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے، کوئی شریعت میں اپنا اختیار چلانا چاہتا ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ شریعت میں رہے، اور جو اسے پسند نہیں ہے وہ شریعت سے خارج ہو جائے۔ وہی قرآن و حدیث سے قطع نظر کر کے اپنے من گھڑت اصولوں کا نام اسلام رکھے ہوئے ہے، کوئی حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کو مانتا ہے، کوئی اصول اور نظریات کے کہیں باہر سے لے آیا ہے یا اپنے دل سے گھڑ کر لایا ہے، اور پھر زبردستی قرآن و حدیث کے ارشادات کو ان پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کو تقلید جامد پر اصرار ہے، اور کوئی تمام پچھلے ائمہ کے کارناموں کو دریا برد کر کے نیا اجتہاد کرنا چاہتا ہے۔ پہلا چیپٹر یعنی کہ باب اول ختم ہوا۔ آنے والے ایپیسوڈ یعنی 8ویں ایپیسوڈ میں چیپٹر 2 یعنی دعوت اسلامی کی اخلاقی بنیادیں کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔